الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے ہوگا. انسان کی شخصیت پر اس کے ظاہر کا بھی اثر پڑتا ہے. جس طرح آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انسان کا باطن ٹھیک ہونا چاہیے، تو ظاہر کی کون سی بات ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ظاہر بھی انسان کا ٹھیک ہونا چاہیے اور باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. جس طرح پھول ہے، پھول کی پتیاں اور اس کا حجم یہ اس کا ظاہر ہے، اور خوشبو کا آنا یہ اس پھول کا باطن ہے. اور اسی طرح آنکھ ہے، تو آنکھ کا ایک ظاہری حجم ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کے اندر نور ہے جس کے ساتھ یہ آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ دونوں ٹھیک ہوں گے تو کام بنے گا. اور اسی طرح انسان جب دیکھتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان دیکھ کر محسوس کر سکتا ہے. بادام دیکھ سکتے ہیں ہم، کہ اس بادام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ چھلکے کے اندر ہے. بظاہر اس کا چھلکا نظر آتا ہے ہمیں، لیکن اس کے اندر جو حقیقی اس کے مقصود ہے وہ اس کی گری ہے. تربوز ہے، اس کا چھلکا بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا جو مقصود ہے وہ اس کے اندر سے اس کا جو اصل پھل اللہ رب العزت نے اس کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ اس کا مقصود ہے. تو انسان کا ظاہر اور باطن ان دونوں کا ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے. اگر انسان یہ کہے کہ صرف باطن ٹھیک ہو، ظاہر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے اور اس کے اوپر اس کی پکڑ بھی ہوگی. ایک اللہ والوں کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے بعد میں دیکھا تو پوچھا، حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی معمولی سی بات پر میری پکڑ فرما لی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہولی کا دن تھا، ہندوستان کے رہنے والے تھے وہ. ہولی کا دن تھا، لوگ جناب ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے تھے. تو میں باہر نکلا تو میں پان کھا رہا تھا. پان کھاتے کھاتے میں نے ایک جگہ پر ازراہ مذاق میں نے ایک پان کی پچکاری، ایک گدھا کھڑا ہوا تھا اس کے اوپر پان کی پچکاری مار دی. میں نے کہا تجھے کسی نے نہیں رنگا، تو بھی رنگ جا. اسی بات پہ رب العالمین نے میری پکڑ فرما لی کہ جا، جن لوگوں کے ساتھ تو نے مشابہت اختیار کی تھی آج انہی لوگوں کے ساتھ ہو جا. تو آج ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اپنے آپ کو کس کے رنگ میں رنگنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا پسند ہے یا غیروں کے رنگ میں رنگنا پسند ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جو جادوگر تھے، اب ان جادوگروں نے ظاہری گیٹ اپ، ظاہری حلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا بنا رکھا تھا، اور یہی شکل و صورت لے کر وہ میدان میں جب اترے ہیں، انہوں نے آ کر اپنی رسیاں ڈالی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اسی وقت وہ اژدہا بنا. وہ فوراً ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون. در حقیقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہوا، فرمایا کہ ان لوگوں نے تیرے جیسا حلیہ اپنا رکھا تھا، میں نے ان کے حلیے کی وجہ سے ان کو بھی آپ کے رنگ میں رنگ دیا اور ان کو بھی اس سے نواز دیا. تو آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگیں گے تو کیا ہمیں اللہ رب العزت نوازیں گے؟ نہیں، بہت نوازیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت کھلا اور واضح ثبوت ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی مشابہت سے بچاؤ. اگر آپ غیروں کی مشابہت اختیار کرو گے تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ. آج ہمارے مسلمان بڑی آسانی سے کہتے ہیں ساڑھے نالوں تو غیر مسلم چنگے ہیں جی. آج ایمان کی دولت کتنی بڑی ہے یہ اس جہان میں اس کرنسی کا ہمیں پتہ چل ہی نہیں سکتا.
یہ تو ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا، یا قبر میں جاتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی ہماری، ظاہر کی آنکھ وہاں جا کے کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ نہیں، ایمان والے کیا ادنا درجے کا ایمان والا بھی جو ہے اس کی بھی کتنی قدر و قیمت، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، تو ہماری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے، ہماری شکل و صورت سے پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہمارے چال ڈھال سے پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہمارے اقوال و افعال سے پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہمارے طور طریقے سے پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہماری تجارت سے پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہماری معاشرت سے پتہ چلے یہ محمدی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اپنے پیارے حبیب کے رنگ میں رنگ لیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔